السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان معراج شریف کا بیان ہے۔ کہنا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی خبر ہے، اور دنیا کی برکتیں کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار کے متعلق ہے۔ جیسا اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں سننا وغیرہ، اور بعض آگے کے متعلق ہے جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد کعبہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آگے آسمانوں پر لے جانے کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد کعبہ سے مسجد اقصی تک لے جانے کا انکار کرنے والا کافر ہے، آسمانوں پر لے جانے کا انکار کرنے والا بدعی اور گمراہ ہے۔ اور کل اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگتے میں جسم کے ساتھ ہوئی، اور خواب میں یا کشفی طور پر ہوتی تو وہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ اس عظیم الشان معجزے کی بابت حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ 53 برس کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27ویں رجب پیر کی رات کو آپ اپنی پھوپھی ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ آپ کی آنکھ ذرا لگی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا کہ وہ بزرگی میں بعض عالموں کے نزدیک کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت آپ بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سرائی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، اس میں وضو کیجیے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور حضرت جبرائیل نے جنت کا لباس پہنایا۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس جنتی پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزارہا فرشتے تعظیم کے لیے صف باندھے کھڑے ہیں۔ سب نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، آپ کا رب اپنے دیدار پر انور سے آپ کو مشرف فرمائے گا، اور تمام حور غلماں کو آپ کا انتظار ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے براق پیش کیا جو خچر کی مثل تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا، اس کے لگام بھی لگا ہوا تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں لاتے مارتا ہے، اس پر حبیب خدا سوار ہونے لگے ہیں۔ براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مدینے میں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید زمین پر پہنچے، وہاں بھی اترے اور نماز پڑھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے مصر میں نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے اور بیت الحم میں اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب عجیب واقعات عالم بزرگ کے دیکھنے میں آئیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑھیا راستے میں کھڑی دیکھی، اس نے آپ کو پکارا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا
آگے چلیے۔ آپ چلتے رہے تو دیکھا راہ میں ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ اس نے آپ کو پکارا کہ محمد ادھر آؤ۔ جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آپ چلتے رہے، راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ کو اس طرح سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو بڑھیا دیکھی وہ دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ شیطان اور بڑھیا کے پکارنے کا جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کرتی اور آخرت کو چھوڑ دیتی۔ اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تھے۔ آپ کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے اور کاٹ بھی لیتے، اور جب کاٹتے وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی ہیں، اور ان میں وہ بھی لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے اچھے سے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ پھر آپ کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر آگ کے پتھروں سے پھوڑے جاتے، جب وہ پھوٹ جاتے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے، اور یہ سلسلہ ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر دوزخ کی آگ کے لپٹے ہوئے ہیں، وہ جانوروں کی طرح زقوم یعنی دوزخ کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جن کے سامنے ایک بہت عمدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا مردار گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے پاس نکاح کے ذریعے حلال بیویاں موجود ہیں، اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتی ہیں۔ پھر آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا، اس نے ایک بہت بھاری بوجھ لکڑیاں کا جمع کر رکھا ہے مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس پر لا کر اور رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں، ان کو ادا نہیں کرتا مگر اور لاتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، اور جب وہ کر جاتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ حال ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط اور کمزور مسئلے بتا کر مسلمانوں میں فساد کراتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلے تو دیکھا کہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اسی پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس آدمی کا حال ہے ایک ناجائز بات منہ سے نکال کر پچھتائے مگر اس کو پھر منہ میں لے جانے کی قدر نہیں رکھتا۔ پھر آپ ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے دماغ مبارک میں آئی اور آواز بھی آتی سنی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ خوشبو اور آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ خوشبو اور آواز جنت کی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجیے، کیونکہ میرے اندر بلا خانہ، موتی، مونگا، ریشم اور سونا چاندی، شہد اور دودھ گلاس وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے برتنے والے مجھ کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت ہم نے سب ان مردوں اور عورتوں کو جو ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، ہمارے کام معلوم کر کے ان پر چلتے رہے، ہم ان کو تیرے اندر داخل کریں گے۔ ہم سچے خدا ہیں، ہم وعدہ خلاف نہیں کیا کرتے۔ بے شک جو مسلمان بندہ تابعداری کرے گا وہ تیرے اندر آرام پائے گا۔
جنت نے کہا اے میرے رب اب میں راضی ہوں۔ پھر آپ کا ایک میدان میں گزر ہوا، وہاں ایک بڑی خطرناک آواز سنی اور بہت ہی گندی بدبو معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ آواز اور بدبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دوزخ کی آواز اور بدبو ہے۔ دوزخ کہتی ہے اے رب مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بے ایمان اور نافرمانوں سے تیرا پیٹ بھر دوں گا، وہ وعدہ پورا کیجیے کیونکہ میری زنجیریں اور توق بہت کڑی اور شعلے اور پکتا ہوا پانی، خون اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب بہت زیادہ ہو گئے اور میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دوزخ ہم نے تیرے لیے ہر مشرک اور کافر اور نافرمان مرد اور عورت کو جو آخرت کی حساب و کتاب کو نہیں مانتا اور ہماری تابعداری نہیں کرتا ان سب کو تیرے لیے تیار رکھا ہے۔ دوزخ نے کہا اے رب میں راضی ہوں، یہاں تک کہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ آسمان پر جانے سے پہلے کا بیان ہوا، اور جب آپ اس دنیا کے آسمانوں پر پہنچے بہت سے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھلائے۔ آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں اور وہاں پاک و صاف گوشت دسترخوان پر پکا ہوا رکھا ہے، اگر اس کو کوئی آدمی نہیں کھاتا، اور دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گندا گوشت رکھا ہے اس کو بہت آدمی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ پھول کر کوٹرے جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا تو پھر گر جاتا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے سے لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ جیسے ہیں اور وہ آگ کی چنگاریاں کھاتے ہیں اور وہ چنگاریاں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ناحق لوگوں کا اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی پسلیوں کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور انہیں کو کھلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو چغلی کھاتے ہیں اور لوگوں کا عیب تلاش کر کے پھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے باندھ کر لٹکا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ بدکار عورتیں ہیں۔ اے انسان ان سب جرموں کو سمجھ اور کھرے کھوٹے عملوں کو جان، بری باتوں سے توبہ کر اچھے کام کر کے جنت حاصل کر، دوزخ کے عذابوں سے بچ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے عجیب واقعات اور اچھے اور برے عملوں کے نتیجے اور حالات ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے، براق کو باب محمد میں باندھا اور فنائے مسجد میں گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ آپ کو حوریں دکھلا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے کہا ذرا اوپر دیکھیے، وہ ہاتھ باندھے حوریں کھڑی ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے جا کر ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کس لیے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت ہی خوبصورت ہیں اور بڑی حسین و جمیل ہیں، بالکل بے گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان مردوں کے واسطے پیدا کیا ہے جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے، برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، وہ کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوں گے۔ آپ پروں سے بات چیت کر کے الگ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں اس مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، رضا دی گئی اور سب صدیق کی گئی، پھر تکبیر کہی گئی اور یہ انتظار ہے کہ امام کون بنے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کو آگے کیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اس کو بنانا چاہیے جو تمام خوبیوں میں سب نمازیوں سے بڑھ کر ہو۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تمام رسولوں اور نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ان سب حضرات سے ملاقات کی، آپ نے اور سب نے اپنے اپنے درجے کے موافق اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور بڑائیاں بیان فرمائیں۔ محبوب چلے عرش پہ تم شب میرا، نور سے روشن تھے تو عالم شب میرا، زیور سے تھا آراستہ کیا مرکب محظور، چلتا تھا عجب ناز سے چم چم شب میرا، اللہ رہے رفتار براق شیخ کا کہہ کر گیا ایک دم میں تو عالم شب میرا، ملتے جاتے تھے اعلیٰ قدر مراتب، یوسف کہیں یونس کہیں آدم شب میرا، پہنچے جو سر عرش تو یہ حق نے ندا کی، آ میرے حبیب آ میرے ہمدم شب میرا، ہر ایک جگہ تھا خیال بخشش امت، اس عیش میں بھی یاد رہے ہمیں شب میرا۔